السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آخری بار کہ کس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ کلیمز کرتے ہیں کہ اگر آپ یہود یا نصارہ میں سے نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یا پھر یہ جو باتیں کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں، آپ جان تو لیں کہ وہ تھے کون۔ آپ خود تو ابراہیم کی ملت پہ ہیں ہی نہیں۔ ابراہیم اللہ کے کس دین کی بات کر رہے تھے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں آج کے وقت میں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کون ہوگا اس سے بیوقوف انسان جو ابراہیم کی ملت سے الگ ہو جائے، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن جو آپ کا ایمان ہے وہ تو دکھاتا ہے کہ آپ کو ابراہیم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے راستے پہ آپ کو چلنا ہے، نہ ہی ان کے دین پہ رہنا ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں اللہ نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ابراہیم وہ تھے جن کو جب اللہ نے کہا اسلام لانے کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں پہلے ہی اسلام لا چکا ہوں، یعنی کہ اللہ کی بات کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، اس چیز کو پہلے ہی میں کر چکا ہوں، یعنی اللہ پاک آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو قوم موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہود اور نصارہ دونوں کی، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی خود کی کتاب تک پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے غلط یہ کر رہے ہیں کہ کتاب میں اپنے سے چیزیں لکھ رہے ہیں، اور پھر آخری جب نبی آ گئے ہیں تو ان پہ بھی ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا بات آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالو، اب یہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا تہتدو، کہ یہود ہو جاؤ یا پھر نصارہ ہو جاؤ، جوز ہو جاؤ یا پھر کرسچنز میں سے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ یعنی ان کے مطابق اگر آپ یہود یا نصارہ میں سے نہیں ہیں تو آپ ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن پتہ اس سے پہلے اللہ نے ایک چیز اور کہی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں نصارہ سے کہ ان کے پاس کچھ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، پتہ نہیں کس چیز میں مانتے ہیں، اور یہی چیز نصارہ کہتے ہیں یہود کے بارے میں۔ لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ جب مسلمان کے خلاف بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بات کرنے کی بات آ رہی ہے، تو پھر یہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہود یا نصارہ ہو جائیں تو آپ ہدایت پہ ہوں گے۔ قل، تو ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ابراہیم کی ملت کو فالو کریں گے، اس پہ چلیں گے جو حنیف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والے کو حنیف ایک لقب بعد میں بھی دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کچھ لوگ تھے مکہ میں جو ایسے تھے جو پوری طریقے سے توحید پہ تھے، جن میں سے ایک تھے حنیف ورقہ بن نوفل، جو کہ کزن تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے تو پہلی بار وہ انہی کے پاس لے کر جاتی ہیں انہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ ملت ابراہیم پہ چلنے والے موجود تھے، لیکن بہت کم تعداد تھی، ختم ہی ہو چکے تھے۔ زیادہ تر یہود الگ بڑھ چکے تھے، اپنا ایک قوم لے کر کے فرقہ بنا کر، اور اس میں سے کٹ کے نصارہ الگ نکل چکے تھے، کرسچنز، ایک نیا ریلیجن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ لیکن جو حنیف تھے وہ تھوڑے بہت کچھ لوگ اکا دکا موجود تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ دیجیے کہ ہم ابراہیم کی ملت والے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہودی کہیے، نصارہ کہیے، ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مسلمان وہ جو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، بس۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کسی قوم سے، کسی الگ ایک کنٹری سے یا کسی بھی طریقے کے گروپ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہود جو ہیں، وہ یہود اس لیے ہیں کیونکہ وہ کنگڈم آف جوڈا کے رہنے والے،
اس لیے ان کا نام یہود پڑا، ورنہ تو بنی اسرائیلی کہلاتے نا، وہ یعقوب علیہ السلام کے بچے ان کی اولاد. تو اسی طریقے سے کرسچنز وہ ہو گئے جو کرائسٹ کو فالو کرنے والے تھے، عیسیٰ کو، ان کو خدا ماننے والے لوگ. لیکن جب ایک واحد خدا کی عبادت کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. وہ حنیف تھے اور ہم بھی حنیف ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے. تو اس میں ایک اشارہ یہاں دے دیا گیا کرسچنز کو بھی الگ سے کہ آپ لوگ تو شرک بھی کر رہے ہیں اللہ کے ایک رسول کو لے کر کے. ابراہیم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، پھر کہہ دیجئے ان سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ میں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو بھی ہمارے پاس نازل ہوا ہے اس پر، یعنی قرآن پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو نازل ہوا تھا ابراہیم پہ. وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو اسماعیل پہ نازل ہوا. وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق پہ جو نازل ہوا. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب پہ نازل جو ہوا. وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کے اولاد میں سے. وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی توریت اور انجیل. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو بھی دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حساب سے دین کو فالو کریں تو اللہ کہہ رہا ہے اسے کہہ دیجیے ہم آپ کے حساب سے نہیں کریں گے، ہم اس چیز پہ عمل کریں گے جو سچ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کی ایک اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. جو موسیٰ کو دیا گیا توریت، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے جو آپ نے اپنے سے لکھ لیا چیزیں اور بول دیا کہ توریت کا حصہ ہے. ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو عیسیٰ پہ نازل ہوا، لیکن اس پہ نہیں لاتے جو 4 الگ آدمی نے، مارک، میتھیو، لوک، جان، جو کچھ بھی لکھ دیا اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تھے کون یہ بھی کوئی نہیں جانتا. تو ایسی چیز پہ ہم ایمان نہیں لاتے. ہم اس پہ ایمان لاتے جو انبیاء کو دیا گیا، یعنی جو کتاب دی گئی، اور فائنل کتاب قرآن دی گئی ہے تو ہم اس پہ ایمان لاتے. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان میں. یعنی جو بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. آپ کے نظر میں بھلے رسپیکٹ نہ ہو سارے انبیاء کی، یہ چیز بڑی غور کرنے کی، کیونکہ ہم نے 102 نمبر آیت جب پڑھی سورہ بقرہ کی، اس میں یاد ہے جب میجک والی چیز کا ذکر آیا تو سلیمان علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا، بتایا کہ انہوں نے جادو نہیں کیا. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے داؤد علیہ السلام سے اور الگ الگ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے اوپر الزام لگائے انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اصل ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی انبیاء میں. اور دوسری چیز، ہمارے لیے وہ گنہگار نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بنا رکھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی مسلمان ہیں. اب یہ دیکھیے لفظ اللہ نے خود استعمال کر کے کہا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا. اب اس کے اوپر سے آپ اپنے آپ کو سنی بول لیں، شیعہ بول لیں، وہابی، دیوبندی، بریلوی، جو بولنا بول لیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا بندہ اپنے آپ کو مسلمان بولے گا. توریت کو پڑھنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو یہود کہہ دیا، مسلمان نہیں کہا. انجیل کو پڑھنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہہ دیا، انہوں نے بھی مسلمان نہیں کہا. یہی چیز ہو رہی ہے قرآن کو پڑھنے والوں کے ساتھ بھی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جو یہود توریت پڑھتے تھے انہیں معلوم تو تھا نہیں کہ کیا ہے. کچھ رہبائس پڑھتے تھے، باقی عام جنتا کو پڑھنے نہ دیتے کہ تم لائق نہیں ہو. اسی طریقے سے کرسچنز بھی جو پادری ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کتاب، عام پبلک تو پڑھ نہیں رہی ہے. انہوں نے جو بولا وہ چیز ماننا پڑا. وہی مسلمانوں کے ساتھ ہے. آپ کو کہا جائے گا قرآن اپنے سے مت پڑھو. اگر آپ قرآن اپنے سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، ایسی باتیں لوگ بولیں گے. تو آپ جس کو فالو کریں گے اس کے تابع ہوں گے، قرآن کے تابع تو نہیں ہوں گے. قرآن کے تابع وہ انسان ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا سوائے مسلمان کے۔ یہود، نصارہ، یہ سب لوگ نے کتاب کو نہ پڑھنے نہ جاننے کی وجہ سے اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کہہ دیا۔ ایک خاندان کے نام پہ نام رکھ لیا یہود، ایک انسان کے نام پہ اپنا نام رکھ لیا کرسچن۔ لیکن جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے وہ کسی انسان کے نام پہ، کسی خاندان، کسی قوم، کسی کے نام پہ اپنا نام نہیں رکھتا، وہ اپنا نام رکھتا ہے اللہ کے نام پہ۔ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، ایک خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ ایمان لاتے ویسے ہی جیسے کہ آپ ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَىٰ، تو پھر وہ ہدایت پہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ شِقَاقٌ، تو پھر وہ شک میں ہیں خود۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کافی ہے آپ کے پاس۔ مطلب آپ کو اگر سب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے اپنی توحید کے لیے کہ میں آپ کے کہنے پہ نہیں مانوں گا، میں جو چیز اللہ نے کہی ہے وہ چیز مانوں گا، باقی آپ کو جو ماننا ہے آپ مانیے اپنا، مجھے مطلب نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کافی ہے آپ کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور جو ہمارا دین ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور کون ہے اللہ سے بہتر دین دینے والا۔ صبغت بڑا غضب کا ورڈ ہے۔ صبغت کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک کہاوت ہے کہ کسی کے رنگ میں رنگ جانا، تو صبغت اللہ یعنی کہ اللہ کے رنگ میں، اللہ کا جو دیا ہوا دین ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو آپ کو دیا ہوا ایک نظام ہے، اس میں رنگ جانا، اس کے حساب سے اپنی زندگی بتانا، یہ ہو گیا صبغت اللہ۔ تو اللہ کا دیا ہوا دین، جو ایمان والا ہے وہ کہتا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سے بہتر کون ہوگا؟ دین دینے والا جس نے آپ کو بنایا ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا سب سے اچھا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کو جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ اپنا کریں، لیکن ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کلیئر ہو گئی تھی، جو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، تو کہہ دیا جا رہا بھائی آپ نے بھلے ہی عیسیٰ کی عبادت شروع کر دی ہے، لیکن ہم اس چیز پہ نہیں آ سکتے، ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قل، تب کہہ دیجئے آتو حاجوننا فی اللہ، تو کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو، حجت کرتے ہو اللہ کو لے کر کے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو ہمارا رب بھی ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ ہمارا رب تمہارا رب وہی ہے، سب کو بنانے والا ایک واحد خدا، تم کیسے اللہ کے بارے میں اس طریقے سے بحثیں کر سکتے ہو؟ اور یہ ساری باتیں کس کو کہی جا رہی ہے؟ ان کو کہی جا رہی جو اہل کتاب ہے، وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، یہ ایک واحد خدا میں ماننے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اتنا زیادہ کرپشن آ گیا ہے کہ اپنے دین میں اتنا بدلاؤ کر دیا ہے کہ ایک اللہ میں ماننا بند کر دیا ہے، اس کو لے کر کے بحث کر رہے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم مخلص ہیں اسی کے آگے۔ یعنی اب جو ایمان والا ہے، قرآن پڑھنے والا، وہ ان لوگوں سے صاف کہہ دے رہا ہے، اہل کتاب سے، کہ بھائی جو ہم نے کیا وہ اس کا جواب ہمیں اللہ کو دینا ہوگا، جو تم نے کیا اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا اللہ۔ بات ختم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط کانوا ہودن او نصارا، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب لوگ یہود یا نصارہ تھے؟ نصارہ کب آئے ہیں؟ آخری نبی جب آئے ہیں بنی اسرائیل کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد ایک ریلیجن بنا ہے
نصارہ کرسچنس کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم وہ کرسچن تھے، یا اسماعیل اسحاق یہ لوگ کرسچن تھے، یعقوب کرسچن تھے۔ یعقوب علیہ السلام انہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل، ان کے نام سے نکل کر آتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ان کے بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کے نام پہ یہودا، جسے کہا جاتا ہے ایک کنگڈم بنا، کنگڈم آف یہودا۔ اس میں رہنے والے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ لوگ کہلائے جیوز، یا پھر یہودا کے کنگڈم میں رہنے والے لوگ۔ یہ سارے لوگ اتنے بعد میں آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ یہود، ابراہیم یہود تھے، یا اسماعیل اسحاق یہود تھے، یعقوب جن کا نام ہی اسرائیل ہے، جن کی اولاد میں سے یہود آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب ہی یہود تھے؟ کوئی لاجک ہے اس چیز میں؟ اگر کوئی سب سے پرانی چیز ہے تو وہ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک خدا کے آگے سبمٹ کرنے والا۔ ابراہیم بھی مسلمان تھے، اسماعیل اسحاق یعقوب سب مسلمان تھے، سب ایک اللہ کے آگے سبمٹ کرتے، ایک اللہ کے پیغمبر تھے یہ لوگ۔ آپ اس ایک اللہ کے نام پہ اپنا نام نہ رکھ کے کسی خاندان اور کسی انسان کے نام پہ اپنا نام رکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک چیز کہی، قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو، اللہ سے زیادہ جانتے ہو تم؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے جو کہ اسے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یعنی ان کی کتاب میں دیا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ کہا گیا بکہ میں آئیں گے۔ اب یہ لوگ یہ کہیں کہ جب اللہ کے نبی آگے، نہیں بکہ تو نہیں لکھا، وہاں سکہ لکھا ہے، کیونکہ بکہ کہیں آگے چل کے نام مکہ پڑ گیا تھا۔ آخری نبی مکہ میں آ گیا، اب انہیں کس طریقے سے انکار کرنا ہے تو انہوں نے نام ہی بدل دیا۔ ان کے پاس موجود ہے کیدار کے خاندان سے۔ کیدار کون؟ اسماعیل کے بیٹے، جو کہ مکہ میں سیٹل ہوئے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ سانگ آف سولومون جو کتاب ہے ان کی، اس میں نام دیا ہے محمدن۔ اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ چھپاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو گواہی آئی ہے، یعنی اللہ نے جو بھیجا ہے ان کے پاس کتاب میں پہلے سے موجود کہ آخری نبی آئیں گے، اسے کون چھپا رہا ہے؟ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی یہ اعمال کرتے ہیں اس سے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب پھر سے دیکھیے وہی بات آ گئی جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا، اور آخری آیت پچھلی بار بھی پڑھی تھی کہ وہ ایک امت تھی جو جا چکی، وہ لوگ بیت گئے، چاہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد سب لوگ جا چکے ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کا، جو آپ نے کیا عمل آپ کا۔ یعنی آپ ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق کب تک چلائیے گا؟ انہوں نے شرک نہیں کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانا تھا۔ نہ ابراہیم کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے، کیونکہ عیسیٰ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، بنی اسرائیل، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کوئی نہیں کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا جو بھی وہ اعمال کرتے تھے اس کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیے، جان بوجھ کے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال کے لیے آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ پہلی چیز اگر انبیاء کی بات کریں تو ان کے اعمال تو غلط تھے ہی نہیں، تو آپ سے سوال کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور اگر بات آتی ہے آپ کے باپ دادا کی، جن کے دین کو آپ فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، بھلے انہوں نے دین میں غلطیاں ایجاد کر دی ہیں، بدعتیں آ گئی ہیں، بدلاؤ ہو گیا ہے، کتاب کو چینج کر دیا ہے انہوں نے، توریت کو، انجیل کو، اس کے بعد بھی آپ اسی چیز کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس وجہ سے انہیں فالو کر رہے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے کیسے چھوڑ دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر غلط کیا نا تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا۔ آپ اپنی جنریشن میں اس چیز کو ٹھیک کر لیجیے تاکہ آنے والی جنریشن توحید پہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کے ان کی عبادت نہ کرتی رہے۔ تو جو امت جا چکی اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، لیکن جو آنے والی ہے اس کے لیے آپ سے سوال ہوگا۔ یہ چیز اللہ نے یہاں لکھا نہیں، ڈائریکٹ نہیں کہا، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ جو جا چکی اس کے لیے آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن جو آنے والی ہے اس پہ آپ کا انفلوئنس ہے۔
آپ جو چھوڑ کر جائیں گے وہ اسی چیز کو فالو کریں گے اگر انہیں خود ہدایت نہ ملے تو آپ ذمہ دار ہوں گے ان کی غلطی کے لیے بھی، تو آپ اپنے میں سدھار لیں۔ سیقول السفہاء، اور لوگوں میں من الناس جو بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کیا ہے جس نے ان کا قبلہ بدلوا دیا ہے جس کو یہ فیس کرتے تھے پہلے۔ ہوا کیا نا، پہلے بھی پچھلے والے کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ قبلہ کہاں تھا، پہلے جیروسلم، مکہ، بیچ میں مدینہ، پھر جیروسلم، کعبے کی طرف فیس کرا، ادھر مدینہ آ گیا، اس کے سامنے جیروسلم آ گیا، کعبہ بھی آ گیا ایک لائن میں اور جیروسلم بھی آ گیا۔ اب شفٹ ہو کر کے ہجرت ہو کے آ گئے مدینہ، ایک طرف کعبہ ایک طرف جیروسلم، کعبے کی طرف فیس کرے تو جیروسلم پیٹ ہو جائے گی، جیروسلم فیس کرے تو کعبے کی طرف پیٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار تھا کعبے کی طرف پیٹ کرنا، ان کو بہت محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کی، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ کعبے کی طرف پیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب سے قبلہ بدل گیا، کعبہ آپ کا قبلہ ہوگا، جیروسلم کی طرف پیٹ کر لیں۔ اس کے بارے میں آئے گی چیز، لیکن یہاں پر جو بات ہے نا، جو بنی اسرائیل کا سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں کہ آخری نبی آ گئے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں جیسے انبیاء پڑھتے تھے، ان کے ساتھ فالوورز ان کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو طاقت اللہ دے گا، وہ جانتے ہیں یہ چیز کہ آخری نبی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتاب میں، لیکن ابھی بھی ایک سکون ان کے دل میں ہے کہ چلو ہم مانتے تو نہیں ان کو نبی، لیکن پھر بھی یہ ہمارا جو مرکز ہے جیروسلم، اس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پاور ابھی بھی وہیں پر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قبلہ بدل گیا، کعبے کی طرف دیکھ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بوکھلا گئے، انہیں یہ پریشانی کھانے لگی کہ بھائی اب تو قبلہ چینج ہو رہا ہے، اب کعبہ اگر قبلہ بن گیا تو ہر بندہ جو آخری امت کا ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ ہر بندہ کس کو فالو کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب کدھر فیس کریں گے؟ کعبہ۔ کسی کو ہجرت کرنی ہوگی کہاں آئے گا؟ مکہ۔ کسی کو بھی حج عمرہ کرنا ہوگا کہاں جائے گا؟ مکہ۔ تو یہ بوکھلا گیا کہ ساری پاور جو ہے اب یہ جیروسلم سے شفٹ ہو کر کے آ جائے گی مکہ۔ اس چیز کی انہیں پریشانی ہو گئی، اور اس بوکھلاہٹ میں یہ ایسی باتیں کر رہے تھے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں انہوں نے قبلہ بدل لیا اپنا، ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں انہیں کھا رہی ہے یہ چیز۔ اللہ نے جواب دیا اس چیز کا، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب سب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اس کی مرضی وہ جسے بھی چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اس چیز سے پتہ ایک بہت بڑا امپیکٹ اور کیا آیا کہ جو چوزن پیپل والا سٹیٹس تھا نا ان کا، کہ ہم چوزن پیپل ہیں گاڈ کے، یہ انہیں دکھ گیا چھنتا ہوا کہ بھائی اب گاڈ نے قبلہ بدل دیا ہے، خدا نے، اس کا مطلب کہ ہم جہاں کے تھے وہاں سے قبلہ بدل کے اب مکہ ہو چکا، یعنی اب ہم چوزن پیپل نہیں رہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا انہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب دیکھیے یہ آیت ہے 143 نمبر، بیچ کی آیت ہے، 286 آیت ہے سورہ بقرہ میں، اور سب سے بیچ کی آیت یہ ہے 143، اور اس بیچ کی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلی چیز وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک ایسی امت جو کیا ہے؟ وسطاً، جو جسٹ ہے، جو بیچ کی ہے، جو ایک مڈل نیشن ہے، جو صحیح اور غلط کو سمجھتی ہے اور کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں جاتی، درمیانی ہے، بالکل بیلنسڈ ہے۔ یہ سورہ کی بیچ کی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں رہتے ہیں، بیلنس رہتے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ،
اور آپ شہداء ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے، علی الناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے قیامت کے دن آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ وَيَكُونَ رسول علیکم شہید، اور آپ کے رسول کو آپ کے اوپر شہید بنایا جائے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہو گئی، اللہ آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے کہ اب ہم آپ کو بیچ کی ایک ایسی امت بنا رہے ہیں جو بیلنس ہے، اور آپ اب گواہ ہوں گے لوگوں کے لیے، لوگ تک دین پہنچا کہ نہیں پہنچا، آپ نے دین کو کیسے ریپریزنٹ کیا لوگوں کے سامنے، سب آپ کی ذمہ داری، آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اور دوسری چیز، آپ کے اوپر گواہ آپ کے رسول ہوں گے، آپ نے دین کو صحیح سے لیا یا نہیں لیا، قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا، قرآن کو پڑھا، جانا، اس پہ عمل کیا یا نہیں، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ کے رسول آپ کے اوپر گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے کہا جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کچھ لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول گواہ ہوں گے، اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، اللہ میں نے آپ کی کتاب دی تھی انہیں، اب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہو؟ یہ خود ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے فیور میں بھی گواہی دے سکتے ہیں، آپ کے خلاف بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے دین کو بالکل بیچ دیں گے نا دنیا میں، تو اللہ کے نبی اس وقت آپ کی شفاعت کے لیے نہیں بات کریں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے قبلہ بدلا سوائے کس چیز کے لیے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون اصل میں رسول کے تابع ہو رہا ہے۔ یعنی کون لوگ ایسے ہیں، جیسے کچھ یہود اور نصارہ تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی کو فالو کر رہے تھے، لیکن جب قبلہ بدل گیا تو اب یہ لوگ کہنے لگے ارے نہیں اب تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وہی قبلہ زیادہ ضروری تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے تھے کون سچ میں دل سے ایمان لے کر آیا ہے۔ ممن ینقلب علی عاقبیہ، اور کون جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے اس چیز سے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بے شک بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے لیے جو سچ میں اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو جان بوجھ کر کے ایمان سے دور کر دے، آپ کے اعمال ہیں جو آپ کو ایمان سے دور لے کر جاتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ، اور بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رعوف اور رحیم ہے۔ لوگوں کے ساتھ کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ رعوف ہے اور رحیم ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے بات آ گئی، جب اللہ نے ذکر کیا ڈائریکٹ اب قبلہ بدلنے کا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور بے شک ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی تھی نا، کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھنا ہوتا تھا، تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے امید سے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس پریشانی کا حل نکالتے، اور اللہ نے ایکنالج کیا، یہ محبت ہے اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ایکنالج کر رہا ہے اس چیز کو کہ ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم آپ کو پلٹ دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہوں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ چیز کر دے رہا ہے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں۔ اللہ کی اتنی محبت ہے اپنے نبی سے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، ہم وہ قبلہ آپ کو دے دیں گے، یعنی کعبے کی طرف آپ کو پلٹ دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہروں کو آپ پلٹیے مسجد الحرام کی طرف، کعبے کی طرف اب آپ پلٹیے، ادھر آپ کو نماز پڑھنی، اب سے قبلہ آپ کا وہ ہو گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی آپ ہوں آپ اپنے آپ کو پلٹیں، فیس کریں قبلہ کدھر؟ مسجد الحرام کو۔ جب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے کعبے کی طرف ہی آپ کا قبلہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کری، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو بہت ہی اچھے سے پتہ ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں ان سے۔ تو یہاں پہ صاف بات ہو گئی کہ قبلہ اللہ نے بدل دیا، اور جان بوجھ کے اللہ نے کہا کہ جو لوگ کتاب والے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں،
وہ جانتے کہ قبلہ کیسے چینج ہوتا ہے، قبلہ چینج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہی چیز یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے۔